یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ ایک جوان کا واقعہ کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں بہرحال کہیں اور مجالس میں، کہ وہ ایک عالم دین کے ساتھ تھا، ایک شخص کے ساتھ زیارت کا سفر کر رہا تھا، رستے میں نماز کا وقت ہوا تو اس نے برابر والے سے کہا، بعض کتاب میں عالم دین ہے، بعض میں کوئی شخص ہے، کہا کہ اگر آپ نہیں پڑھ رہے تو میں فوراً نماز پڑھ کر آ جاؤں۔ تو انہوں نے اس کے حلیوں کو دیکھا تو اس کا حلیہ ظاہراً ایسا نہیں تھا کہ آپ بولیں گے اول ٹائم پہ نماز پڑھے گا، یعنی ایسے کپڑے، لباس، جینز پہنی ہوئی، بالوں میں جیل لگی ہوئی۔ تو اس نے بولا کہ ایسے دیکھے تو ایسا، تو خیر اس نے کہا پڑھ لیں، وہ نماز پڑھ کر آیا تو اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے حلیے سے تو نہیں لگتا کہ تمہارے دل میں نماز کی اتنی تڑپ ہو، اتنا وہ ہو، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں کچھ عرصے کے لیے اپنی ڈگری کرنے کے لیے فرانس چلا گیا اور پیرس میں رہتا تھا، لیکن گھر بہت مہنگے تھے، رہائش بہت مہنگی تھی، تو میں نے رہائش کچھ فاصلے پر رکھی ہوئی تھی، 1-2 گھنٹے کی فاصلے پر شہر سے باہر۔ تو کہتا ہے میرے 2 سال گزر کر میری ڈگری کے آخری ایگزامز تھے، تو ایک ہی بس تھی جو صبح ہمارے ٹاؤن سے جاتی تھی، تو میں اس میں بیٹھا، بس تھوڑی دیر چلی اور بس خراب ہو گئی، اور بس جب خراب ہوئی تو مجھے تھوڑی سی بے چینی ہوئی، لیکن وہ بس ڈرائیور لگا رہا مگر بس صحیح نہیں ہوئی۔ میں ہائی وے پہ آیا کہ شاید کوئی گاڑی گزرتی ہوئی مل جائے، تو مگر کوئی گاڑی بھی نہیں آئی۔ جب وقت گزر گیا اور ڈرائیور نے بولا کہ مکینک لانا پڑے گا، گاڑی صحیح نہیں ہوگی، تو کہہ رہا میرا اضطراب بڑھ گیا اور مجھے ہوا کہ میں اتنی جو محنت کی تھی وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو کہتا ہے میں سڑک کنارے بیٹھ گیا، اور جب میں نہیں آیا تھا یہاں تو میں نماز کا پابند تھا، لیکن یہاں آ کر تھوڑا میں سست ہو گیا، نماز میں کوتاہی کرنے لگ گیا۔ اس وقت میں نے وقت کے امام کو پکارا اور کہا یا امام زمانہ مجھے اس مشکل سے نکال دیجئے، میں وعدہ کرتا ہوں نماز آئندہ اول وقت پڑھوں گا۔ کہتا ہے میں نے جیسے ہی یہ اپنے ضمیر سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے مولا سے توسل کیا تو میں نے دیکھا کہ اچانک سے کوئی شخص آیا اور اس نے ڈرائیور کو بولا کہ بس سٹارٹ کرو۔ اس نے جیسے ہی سٹارٹ کی بس سٹارٹ ہو گئی۔ میں بھاگتا ہوا پہلا شخص تھا جو بس میں بیٹھا، لیکن ابھی میں دروازے سے اندر داخل ہوا تو وہی شخص گھومتا ہوا دروازے پر آیا اور اس نے مجھے کہا یہ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس پر قائم رہنا۔ کہتا ہے میں ایک دم میرا بدن خشک ہو گیا، ایک دم کہ اس شخص کو کیسے پتا چلا کہ میں نے کوئی وعدہ کیا ہے؟ ابھی میں سمجھتا کہ یہ شخص کون تھا، دیکھا تو وہ شخص غائب ہو گیا۔ تو کہتا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جو میں نے اپنے امام سے وعدہ کیا تھا میں اسے پورا کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، امام تک گفتگو بہرحال آلریڈی میں لیٹ آیا اور آگے پھر ایک اور مجلس ہے، امام تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو محنت ہے آپ کی اور ہم لوگ اور جو بھی انتظامیہ کرتی ہے، ہر شخص اپنی ایک حصہ ڈالتا ہے عزاداری، آپ کا آنا خود ایک بہت بڑا حصہ ہے عزاداری کو قائم رکھنے کے لیے، ہر شخص کا ایک حصہ ہے۔ اس سب کا اجر جو ہے وہ امام کی نصرت ہے۔ اگر یہ مجلس ہمیں امام زمانہ تک نہیں لے کے جا رہی تو پھر یا تو میرے اندر کوئی پرابلم ہے جو بیان کر رہا ہے، یا پھر آپ کے خدا نہ خواستہ، میں آپ کو نہیں کہوں گا، یہ کوئی ایسا عمل ہے جس نے مجھے روکا ہوا ہے۔ ہمیں امام تک پہنچنا ہے عزیزان محترم۔ یہ جو صفتوں کے اندر خوبیاں ہیں یہ خدا نے ہمیں عطا کی ہیں،